الحمدللہ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک محبت بھرا پیغام جانیں گے۔ ایک ایسا خاص پیغام جو آپ کی دل کی دنیا بدل دے گا۔ آپ کی محبت آپ کے مقدر میں ہوگی تو کیا آپ نے بھی کبھی کسی سے اتنی محبت کی ہے کہ اسے کھونے کا درد آپ کی روح تک محسوس ہوا ہو؟ کیا آپ نے کبھی کسی کے لیے اتنی دعا کی ہے کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی ہو؟ کیا آپ بھی اس درد سے گزر رہے ہیں جہاں محبت ایک آزمائش بن گئی ہو؟ اگر ہاں تو آج کا یہ پیغام صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ کو آپ کی محبت ملنے والی ہے جس کی کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ تو وہ کون سی خاص نشانیاں ہیں؟ تو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کی اس تڑپ، اس درد کا جواب ہے جو آپ ہر رات اکیلے محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے، سنیے اور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حالت میں آپ سے کیا چاہتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، کبھی کبھی ہمارے دل میں ایسی جذباتی کیفیت ہوتی ہے جنہیں ہم چاہ کر بھی چھوڑ نہیں پاتے۔ چاہے ہم کتنی بھی دعا کریں، کتنی بھی کوشش کریں، وہ لگاؤ برقرار رہتا ہے۔ ہم خود سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ ایک آزمائش ہے، ایک اشارہ ہے، یا کچھ اور؟ یاد رکھیے، کوئی بھی جذبہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہر تمنا، ہر درد، سب کچھ ہمارے خالق کی طرف سے ہمارے دل میں رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اگر آپ کسی درد سے گزر رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ یہ درد آپ کے لیے ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت کی طرف بلا رہا ہے۔ محبت انسانیت کو دی گئی سب سے طاقتور نعمتوں میں سے ایک ہے۔ یہ دل کو سکون بھی دیتی ہے اور تکلیف بھی۔ یہ جذبہ ہمارے خیالات، اعمال اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے خالص محبت کا تجربہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی محبت سچائی، وفاداری اور تعبیر سے بھری ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں گہرے پیار سے یاد کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام میں محبت کا مطلب اللہ سے دور ہونا نہیں بلکہ اللہ کے قریب آنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جان سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اب سوچئے، کیا آپ کی محبت آپ کو سکون دے رہی ہے یا تکلیف؟ اگر وہ درد دے رہی ہے، اگر وہ بے چینی لا رہی ہے، تو شاید یہ محبت نہیں، ایک آزمائش ہے۔ جب محبت درد بن جائے تو اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ جب آپ کسی سے گہری محبت کرتے ہیں لیکن وہ محبت مکمل نہیں ہوتی تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ صبر کی، بھروسے کی۔ کیا آپ اپنی خواہش سے زیادہ اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہیں؟ جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ پر یقین کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن حقیقی ایمان تب ظاہر ہوتا ہے جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی بلکہ مرضی کے خلاف ہوتی ہے۔ آپ اپنے ذہن میں ایک بچے کا تصور کیجئے جو آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ماں باپ اسے کھینچ لیتے ہیں، چاہے وہ بچہ روئے، چیخے یا چلائے۔ اب سوچئے کہ اللہ ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ ہم سے کچھ دور رکھتا ہے تو کیا اس میں حکمت نہیں ہوگی؟ کبھی کبھی ہم کسی انسان سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے دل کا مرکز بنا لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہماری خوشی صرف انہی پر منحصر ہے۔ میرے عزیز، آپ ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیں، اگر کوئی درد کم نہیں ہو رہا ہے تو شاید اللہ آپ کو توڑ نہیں رہا بلکہ جگا رہا ہے۔
حقیقی محبت صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ نامکمل محبت کا درد کوئی سزا نہیں ہے بلکہ ایک سبق ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیں مکمل نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی ہمارے دلوں کو بھر سکتا ہے، صرف وہی ہمیں سکون دے سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب سوچئے، کیا ہم سچ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا پھر ہم نے اپنی محبت کسی انسان سے جوڑ دی ہے؟ یاد رکھیں، اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس سے سچی محبت کریں۔ اگر کوئی محبت ہمیں اللہ کے قریب لے جائے تو وہ حقیقی ہے، لیکن اگر وہی محبت ہمیں اللہ سے دور کرے تو ہمیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ دل کے ہر درد کا علاج ہے، لیکن وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ دل جو محبت میں ٹوٹا ہے، وہی دل اللہ کی محبت سے جڑ کر سکون پا سکتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور کہیں، یا اللہ، میرا دل صرف تیری محبت سے بھر دے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین۔